نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ 10 مدنی صورتوں کے اس گلدستے میں 5 صورتیں وہ ہیں جو تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ ان میں بھی ایک عجیب حسن ہے۔ ابھی جو سورہ حدید ہم شروع کر رہے ہیں اس میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، دوبارہ وما فی الارض نہیں کہا، ابھی یہاں مختصر ہے۔ پھر 2 صورتوں میں جن میں سے سورہ حشر اور سورہ صف سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب یہ 5 مسبحات میں سے اب دیکھیے اس پہلے کے وزن پر یسبح لہ ما فی السماوات والارض، یہ سورہ حشر کے آخر میں آتا ہے مضارع، اور 2 صورتوں میں مضارع جو ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ یہ توازن ہے، عجیب توازن ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ضمن میں آپ سے اگرچہ تسبیح کے بارے میں باتیں عرض کر چکا ہوں، کیونکہ یہ ہم نے سورہ جمعہ پڑھی ہے، سورہ تغابن پڑھی ہے، سورہ صف پڑھی ہے، لیکن آج پھر میں چاہتا ہوں ذہن میں تازہ کر لیں۔ دیکھیے اللہ تعالی کی معرفت جو دین کی روح ہے، جان ہے، یہاں تک کہ آیہ مبارکہ جو سورہ ذاریات کی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں۔ اس کا بہت سے مفسرین نے مفہوم لیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ میری معرفت حاصل کریں۔ ظاہر بات ہے عبادت سے پہلے معرفت چاہیے، آپ اللہ کو پہچانیں گے تو بندگی کریں گے، اس کی عظمت کا کچھ آپ کو احساس ہوگا تب آپ اس کے سامنے سر جھکائیں گے، سجدہ کریں گے۔ تو معرفت پہلے ہے، اس کے بعد عبادت آئے گی۔ عبادت کا تعلق عمل سے، پہلے معرفت۔ اب غور کیجئے، معرفت خدا بندی 2 حصے کر لیجئے۔ معرفت ذات ناممکن ناممکن ناممکن۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں بار بار وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، اے برو از وہم و قیل و قال من، ہمارے وہم سے، قیل و قال سے، ہمارے تصور سے بلندتر 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 کوئی تصور ممکن نہیں۔ اللہ کا کوئی تصور آپ ذہن میں قائم کریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے ذہن میں ایک تصویر بنا لی ہے اللہ کی، اللہ وہ تو نہیں ہے، تو آپ نے خدا گھڑ لیا۔ اقبال کہتا ہے اس کا بڑا اونچا فلسفیانہ شعر ہے یہ، لیکن یہاں اس کا اطلاق ہوگا می تراشد فکر ما ہردم خدا بندے دیگر، میرا فکر، میری سوچ ہردم ایک نیا خدا تراشتی رہتی ہے۔ جیسے کوئی بت تراش ہے، آج ایک بت تراشا، دوسرا پھر بت تراش لیا، تیسرا پھر بت بنا لیا۔ مجسمہ تراش ہے، بنانے والا ہے مجسمہ ساز ہے، مجسمے بنا رہا۔ می تراشد فکر ماں ہردم خدا بندے دیگر، ایک نیا سے نیا خدا جو ہے، میرا فکر، میری سوچ، میرا تصور، میرا وہم، یہ ایک خدا کو بناتا رہتا، لیکن وہ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ ذات باری کے بارے میں کوئی بات، کوئی قول، کوئی حرف لیس کمثلہ شیء، ہے ہی نہیں کچھ کہ اس کے مثال کیا دیں گے آپ؟ البتہ اس کی جو ساری معرفت ہے وہ غور کیجئے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے۔ پہلے میں نے کہا معرفت ذات، وہ ہمارے آؤٹ آف باؤنڈس، ہمارے دائرہ کار سے، ہمارے فہم سے، ادراک سے باہر ہے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ اب یہ ہے کہ صفاتی معرفت کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ تصور کہ وہ ہستی ہر عیب، ہر ضعف، ہر احتیاج، ہر تقصیر، ہر کوتاہی سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔
یہ ہے منفی تصور. منفی تصور، نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے، نہ اس میں کوئی کمزوری ہے، نہ اس میں کوئی احتیاج ہے، نہ اسے کوئی ضرورت ہے. ہر شے کی نفی، کوئی ضعف نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی تقصیر نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کوئی ضعف نہیں. اس کا نام ہے تسبیح، پاک قرار دینا. ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر تقصیر سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے. اور مثبت پہلو کیا ہوگا؟ ہر خیر جس کا ہم تصور کر سکیں، ہر خوبی جس کا ہم تصور کر سکیں، وہ اس کی ذات میں موجود ہے بتمام و کمال. علم ایک خوبی ہے، وہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قدرت، طاقت، وہ علی کل شیء قدیر. حیات، الحی، زندہ، از خود زندہ، کسی اور کے زندہ رکھے ہوئے زندہ نہیں ہے، خود زندہ ہے. اب یہ ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک ہے منفی تسبیح، ایک ہے مثبت تحمید. تحمید، حمد کیا ہے؟ کہ اللہ میں ساری خوبیاں، سارے کمالات جس کا بھی تصور کیا جا سکتا ہو، ہر خوبی، ہر کمال بتمام و کمال موجود ہے. اسی کو حدیث میں کہا گیا ہے التسبیح نصف المیزان. تسبیح سے معرفت ربانی کی میزان آدھی پر ہو جاتی ہے. وہ الحمدللہ تملؤہ، اور جب الحمدللہ کہہ دے تو وہ میزان بھر گئی، پرڑا بھر گیا. منفی مثبت، التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملؤہ. ایک یہ انداز ہے تسبیح و تحمید. اچھا، ایک دوسرا انداز ہے صفات کے اعتبار سے. اب جو صفات ہے اس کی کمال ہے، صفات کمال، ان کے بارے میں بھی نوٹ کیجئے. ان صفات کے بارے میں بھی ہم نہ ان کی کیفیت کو جان سکتے ہیں، نہ کمیت کو جان سکتے ہیں. یہ الفاظ ذرا مشکل ہو گئے. کمیت کسے کہتے ہیں؟ کوانٹٹی، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. کوالٹی کیفیت، کوانٹٹی کمیت. نہیں جان سکتے. اللہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہم جان سکتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں قدرت کا کتنا تصور آئے گا؟ یہ ہمارے دماغ کی جو ہے ترازو، یہ سونے چاندی کو تولنے کے لیے ماشے تولے تول سکتی ہے، یہ ٹنوں وزن تو نہیں تول سکتی. اللہ علیم ہے، کتنا علیم ہے؟ کین وی امیجن؟ کتنا علیم ہے؟ اگر ہم امیجن کر سکیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے علم کا احاطہ کر لیا. معاذ اللہ. کتنے کا تو تب بات ہوگی نا جب کہ آپ نے اس کے علم کا احاطہ کر لیا. اتنا ہے. اسی طریقے سے مثلا اللہ بصیر ہے، دیکھتا ہے. کیسے دیکھتا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ہیں؟ کیا اسے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے؟ ہم تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں تو روشنی چاہیے ورنہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کیسے دیکھتا ہے ہم نہیں جانتے. وہ کیسے سنتا ہے؟ بکل شیء بصیر، بکل شیء سمیع، ہر شے کا سننے والا، ہر شے کا دیکھنے والا. سمیع البصیر، سمیع البصیر، السمیع البصیر. کیسے دیکھتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کیسے سنتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کتنا علم رکھتا ہے؟ وی ڈونٹ نو. کتنی قدرت ہے؟ وی کانٹ امیجن. یہ ہے ہماری محدودیتیں. اللہ کا کوئی تصور قائم کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. البتہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، بہت خوبصورتی کے ساتھ کہی ہے. یہ انگریزی کے دو الفاظ ذرا سمجھنے ہوں گے. دس یونیورس از اے کانسیپٹ، گاڈ از پرسیپٹ. پرسیپشن میں اور کانسیپشن میں کیا فرق ہے؟ کنسیپشن ہے کسی چیز کا تصور کر لینا پورا، وہ تو احاطہ ہوگا تب ہوگا نا، کوئی آپ تصور قائم کر سکیں. تو یہ یونیورس تو جو ہے وہ کانسیپٹ ہے،
اللہ کی ذات کانسیپٹ نہیں ہو سکتی، پرسیپٹ ہے. پرسیپٹ کہتے ہیں کسی چیز کی پرسیپشن، محسوس کر لینا کہ ہے. اب اس کی سادہ ترین مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. دیکھیے، ایک دیدہ بینا والا انسان ہے، اس کی بینائی صحیح ہے، ایک اندھا ہے بیچارہ. وہ دونوں ایک قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہیں، فصیل کے سامنے. وہ جو دیکھنے والا ہے اس کو اندازہ ہے یہ فصیل کتنی اونچی ہے، کس رنگ کی ہے، کیسی ہے. وہ ایک کانسیپٹ قائم کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ دیکھ رہا. لیکن اندھا کیا کرے گا؟ صرف جا کر ٹٹول کر کے ہے دیوار ہے بس. کتنی اونچی ہے، کیسی ہے، کس رنگ کی ہے، یہ پرسپشن ہے، پرسیپٹ. وی کین فیل ود ان اوور ہارٹس دی ایگزسٹنس آف گاڈ. جیسے کہ ایک اندھا دیوار کو ہاتھ لگا کر کہتا ہاں دیوار ہے، دیوار ہے، دیوار ہے. اسی طرح ہم دل میں اللہ کی وجود کو محسوس کر سکتے ہیں، پرسیو کر سکتے ہیں، کنسیو نہیں کر سکتے، اس کا پورا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے. یہ ہے معرفت باری تعالیٰ کے ضمن میں چند باتیں جو میں نے چاہا کہ ایک ترتیب کے ساتھ سامنے آ جائے. اب دیکھیے، جو میں نے کہا تھا، پہلی بات معرفت ذات خارج از بحث. ذرا بھی بات کرو گے تو کہیں نہ کہیں کفر اور شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک مرتبہ فرمایا، بڑا پیارا، العجز اندر کی ذات ادراکو. اللہ تعالی کی ذات کے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے. جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، مجھے خوب معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں. ایک آدمی فزکس کی ہائٹس کے اوپر پہنچا ہوا ہے اور یہ جو اسپیس ہے اس کی، لیکن آج بھی وہ سمجھتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے یہ کائنات کتنی لمبی چوڑی ہے، کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی. معلومم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد، یہی پتہ نہیں اس کا خواہش کیا ہے، کچھ پتہ. یہ علم کا کمال ہے. اسی طرح معرفت خداوندی کا کمال کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کا. العجز عن درک ذات، ذات کے ادراک سے عاجز جب آدمی آ جاتا ہے، ادراکو، یہی ادراک ہے. اس پر حضرت علی نے گرہ لگائی، دوسرا جملہ کہہ دیا جس سے کہ شعر بن گیا. بس سعی فی کنہ الذات اشراک، ذات کے ادراک کی کوشش کرنا شرک بن جائے گا. یہ میں بیان کر چکا ہوں. تصور آپ قائم کریں گے تو وہ تو آپ کا اپنا بنایا ہوا خدا ہے، آپ کے ذہن کا تراشیدہ خدا ہے. نہیں تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر. تو یہ چند چیزیں ہیں. اب آپ دیکھیے سورت شروع ہو رہی، سبح للہ ما فی السماوات والارض. سبح یسبح کا مادہ عربی زبان میں آتا ہے تیرنے کے لیے یا فضا یا خلا میں اپنی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے. پانی پر، دریا پر، سمندر پر کوئی چیز چل رہی ہے سطح کے اوپر، ڈوب نہیں رہی، تو اسے ہم تیرنا کہتے ہیں. فضا میں، خلا میں کوئی شے اپنے بلندی پر برقرار ہے تو یہ بھی سبح یسبح ہے. سبح یسبح خود تیرنا یا خود اپنی سطح کو برقرار رکھنا. اسی معنی میں قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آیا ہے تمام سیارے